بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں بیٹا آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کا 11واں لیکچر ہے، جس میں ہم جیولن تھرو کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلے ہم نے بیٹا لاسٹ لیکچر میں ٹیبل ٹینس پڑھا تھا اور بیڈمنٹن کے بارے میں پڑھا تھا، اور آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہے جیولن تھرو۔ طلبہ کے لیے بھی ہے اور طالبات کے لیے بھی۔ سب سے پہلے بیٹا جیولن تھرو کی ہسٹری کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ آیا کیسے، کس طرح ہوا، کس طرح مقابلوں میں آیا۔ پرانے زمانے میں بیٹا مختلف قبیلے نیزے اور بھالے کو بطور دفاعی ہتھیار اور شکار کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ کسی مقررہ نشانہ کو نشانہ بنانا، نشان جو ہوتا تھا اسے وہ نشانہ بنا لیتے تھے اور مارتے تھے۔ مثال کے طور پر ہونٹینٹوٹ 100 قدم سے چھوٹے سے مقررہ نشان کو نشانہ بنانے میں بہت ماہر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ والتاسائی 300 میٹر کے فاصلے سے کسی بھی چیز کو اپنے 1.30 میٹر لمبے اور انگلی کے برابر موٹے نیزے سے نشانہ بنا سکتا تھا۔ یونانیوں نیزہ بازی کے علاوہ جیولن کو دوری پر پھینکنے کے لیے مشق کرنا بہت مقبول تھا۔ موجودہ دور میں یہی جیولن پھینکنے میں تبدیل ہو گئی اور اسے 19ویں صدی کے پچھلے نصف حصے میں اس نے باقاعدہ کھیل کا درجہ حاصل کر لیا تھا۔ 1870 سے سویڈن اور ہنگری میں اسے باقاعدہ کھیلوں کے پروگرام کا حصہ تصور کیا جانے لگا۔ ان دونوں میں یہ مقابلے 2 طرز کے ہوتے تھے بیٹا۔ پہلی طرز میں جیولن کو درمیان میں پکڑ کر پھینکا جاتا تھا، جبکہ دوسری فری سٹائل تھی، جس میں اسے دم کے نزدیک کھونٹی میں انگلی پھنسا کر پھینکا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ جیولن پھینکنے کے لیے دونوں ہاتھوں کو باری باری استعمال کیا جاتا تھا، یعنی پہلے دائیں اور پھر بائیں ہاتھ کی بہترین کارکردگی کے لیے اس طرح کے مقابلے شاٹ اور ڈسکس پھینکنے کے لیے بھی ہوا کرتے تھے۔ اب بیٹا بات کرتے ہیں آگے اس کے رولز کی۔ ایتھلیٹکس کی باریوں کی ترتیب قراندازی سے مقرر کی جائے گی، یعنی کہ جتنے بھی پلیئر جیولن میں حصہ لیں گے جیولن تھرو کرنے میں، ان میں سب کی باریوں کا تعین جو ہے وہ قراندازی سے کیا جائے گا کہ کس کی پہلے باری آنی ہے، کس کی بعد میں باری آنی ہے۔ اس کے بعد بیٹا جب اگر ایتھلیٹ جو ہے وہ 8 سے زیادہ ہیں، یعنی کہ یہ تو بہت ہوتے ہیں، 100 کی تعداد میں ہوتے ہیں، جو جتنی بھی ہوتی ہیں، اگر 8 سے زیادہ ہیں بیٹا تو ان کو 3 باریاں دی جائیں گی، لیکن اگر 8 سے کم ہیں تو ان کو 6 باریاں دی جائیں گی، اور جو جیتے گا پھر وہ نیکسٹ راؤنڈ میں چلے گا۔ اس طرح راؤنڈز ہوتے جائیں گے۔ نیکسٹ بیٹا یہ ہے کہ چوتھے اور 5ویں راؤنڈ میں باریوں کی ترتیب پہلی 3 کوششوں میں ہر ایتھلیٹ کو بہترین باضابطہ انفرادی کارکردگی کی الٹی نسبت سے مرتب کی جائے گی۔ آخری دور میں باریوں کی ترتیب پہلی 5ویں کوشش میں ہر ایتھلیٹ کی بہترین باضابطہ انفرادی کارکردگی کی الٹی نسبت سے متعین کی جائے گی۔ نمبر 3 بیٹا یہ ہے کہ مقابلہ شروع ہونے سے پیشتر مقامی مقابلہ پر جو بھی نگران ہوگا وہ ہر ایتھلیٹ کو قراندازی کے ذریعے مقررہ کردہ ترتیب کے مطابق پریکٹس کے لیے باریاں دے گا۔ اس کے علاوہ بیٹا اب جیولن کو اس مقام سے پکڑنا لازمی ہے جہاں گرفت بنی ہوئی ہے۔ اسے کندھے کے اوپر سے یا پھینکنے والے بازوؤں کے اوپر والے حصے سے پھینکا جائے تو یہ فاؤل ہوگا۔ صرف وہی کوشش جائز بیٹا سمجھی جائے گی جس میں جیولن کا اگلا سرا اس کے باقی ماندہ حصوں سے پہلے زمین پر لگے اور اس کے واضح نشان ہوں۔ ایتھلیٹ کو دوران مقابلہ ایسی کسی شے کو استعمال کی اجازت نہیں جس سے وہ کوئی مدد حاصل کر سکے، مثلاً 2 یا اس سے زیادہ انگلیوں کو ٹیپ کے ذریعے اس طرح اکٹھا باندھنا یا سپرنگ والے شوز پہننا، اس طرح کے بیٹا کوئی چیز بھی وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر ایتھلیٹ پھینکنے کے عمل کو شروع کرنے کے بعد جسم کے کسی بھی حصے سے دوڑنے کے علاقہ کے باہر زمین چھو لے یا کوشش کے دوران جیولن کو مجوزہ صحیح طریقے سے نہ پھینک سکے تو اسے ناکامی تصور کیا جائے گا۔ نہ پکارے جانے اور جو منصف کے اشارے کے بعد کوشش کی جائے گی۔ ایتھلیٹ کو 1 منٹ کے اندر ہی اپنی کوشش کی شروعات کرنی ہوگی ورنہ اسے ناکامی تصور کیا جائے گا۔ تاہم اگر ایتھلیٹ چاہے تو اسے مختص کردہ دورانیے میں اپنی کوشش روک کر دوڑ کے راستے سے باہر آ سکتا ہے اور پھر واپس اندر جا کر دوبارہ نئی کوشش شروع کر سکتا ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے اگر پہلی کوشش کے دوران ایتھلیٹ سے کوئی باضابطگی سرزد نہ ہوئی ہو، کوئی بھی اس نے رولز کو نہ توڑا ہو، جس میں دوڑنے کے راستے سے باہر نکلنے کے ضابطوں کی پاسداری بھی شامل ہے۔
میرا 9 پوائنٹ یہ ہے کہ اگر جیولن اڑان کے دوران ٹوٹ جائے تو ایسی کوشش ناکام شمار نہیں کی جائے گی، بشرط یہ کہ جیولن باقی ہر طرح سے ضابطے کے مطابق پھینکا گیا تھا۔ اس عمل سے اگر ایتھلیٹ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکے اور کوئی بھی ضابطگی سرزد ہو جائے تو یہ بھی فاؤل شمار نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 10 بیٹا یہ ہم کہہ سکتے ہیں جو جیولن سیکٹر کی لکیروں سے محدود رقبے میں نوک کے بل گرے وہی کوشش تصور درست ہوگی، ورنہ وہ بھی فاؤل ہوگا۔ پیمائش جیولن کی نوک زمین پر لگنے سے پیدا شدہ نشان کے نزدیک ترین کنارے سے لے کر کوس کے اندرونی کنارے تک فوراً ہی کی جائے، لیکن اس کی سیدھ قائم رکھنے کے لیے ایسے فیتے کو اس دائرے کے مرکزی نقطہ پر رکھا جائے جس کا یہ کوس حصہ ہے، اگر فاصلے پر پورے سینٹی میٹر میں نہ تو اسے قریب ترین نچلے سینٹی میٹر میں۔ بیٹا یہ دیکھو جیولن کا سیکٹر یہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے ہم وہ شروع کرتے ہیں، یہاں سے ہم اس کی پیمائش کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ ادھر جیولن کا رکھ دیا جائے، آپ نے اگر فرض کرو جیولن ادھر گرا ہے تو پیمائش ہم ادھر رکھیں گے فیتہ اور اس طرف کریں گے، اس طرف کریں گے اور ادھر تک فیتہ لے کے آئیں گے، لیکن یہ جو ہے آپ کو دکھائی دے رہی جو میں لائن بنا رہی ہوں بیٹا ادھر تک کرنی ہے، ادھر تک جتنا بھی پیمائش آئے گی اسے اس میجرمنٹ میں شامل کر لینا ہے۔ پیمائش بیٹا ادھر سے اس طرف کرتے ہیں، یہ نہیں کہ اس طرف سے اس طرف کریں، ایسا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اب بیٹا آگے ہم بات کرتے ہیں دوڑنے کے راستے کی۔ جیولن تھرو کے لیے دوڑنے کے راستے کی لمبائی کم سے کم 30 میٹر ہوگی، جہاں ممکن ہو اس کی کم سے کم لمبائی 33.5 میٹر ہو سکتی ہے۔ یہ فاصلہ دو متوازی لکیروں سے محدود ہوتا ہے۔ یہ بیٹا ہم دوڑنے کے راستے کی بات کر رہے ہیں جسے رن وے بھی کہتے ہیں، جو ایک دوسرے سے 4 میٹر پر ہوتی ہیں اور جن کی چوڑائی جو دوڑنے کے راستے کی چوڑائی ہوتی ہے نا، لائنیں لگائی جاتی ہیں سائڈوں پہ جو بھی، وہ 5 سینٹی میٹر ہوتی ہیں۔ ان لکیروں کے درمیانی نقطے کو مرکز مان کر 8 میٹر نصف قطر کی ایک کوس لگائی جاتی ہے، اس کوس کی لکیر تک جا کر جیولن پھینکا جا سکتا ہے۔ کوس کے دونوں سروں پر متوازی لکیروں کے عموداً کم از کم 75 سینٹی میٹر لمبی لکیریں لگائی جاتی ہیں۔ کوس اور ان لکیروں کی چوڑائی 7 سینٹی میٹر ہوتی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ ہے جیولن پھینکنے کا سیکٹر ہے، ٹھیک ہے۔ جیولن جو ہے وہ یہ اس کے اندر ہی گرنا چاہیے، ادھر اگر اس کے باہر ادھر گرتا ہے تو یہ فاؤل ہوتا ہے، اور یہ رن وے ایریا ہے، یہ رن وے ایریا ہے، رن وے ایریا کے اندر ہی دوڑنا ہے، اگر آپ لوگ باہر دوڑو گے تو یہ فاؤل ہو جائے گا۔ بیٹا آگے ہم پڑھتے ہیں جیولن کے بارے میں کہ جیولن ہوتا کیسا ہے۔ جیولن یہ 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں ایک ہیڈ ہوتی ہے، شافٹ ہوتی ہے بیٹا، اور ایک کوڈ گرپ ہوتی ہے۔ کوڈ گرپ مطلب رسی کی گرفت ہوتی ہے۔ سوراخ اور سرا دونوں ہی دھات کے بنے ہوں گے اور ان کا سرا نوکدار ہوتا ہے۔ اس کی بیرونی سطح بالکل ہموار ہونی چاہیے، جس پر کسی قسم کا کھردرا پن یا ابھار نہیں ہونے چاہیے۔ گرفت کے مرکز سے شکل کے عین اوپر ہونی چاہیے، اس کا کوئی حصہ قابل حرکت نہ ہو اور نہ ہی کوئی ایسی چیز یا آلہ لگا ہو جس سے کی وجہ سے اس کی اڑان کے دوران اس کے مرکز شکل میں تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے۔ صرف انتظامیہ کے مہیا کردہ جیولن مقابلے میں استعمال کیے جائیں گے۔ بیٹا اس کا مردوں کے لیے وزن ہوتا ہے جیولن کا 800 گرام ہوتا ہے اور عورتوں کے لیے جو ہوتا ہے 600 گرام ہوتا ہے۔ بیٹا 800 کلو لکھ دیتے ہیں، کچھ کلو نہیں بلکہ گرام، یہ آپ لوگ یاد رکھیں، 600 گرام 800 گرام یہ آپ نے لکھنا یاد رکھنا ہے۔ اور اس کی لمبائی یاد رکھنی ہے، بہت ضروری ہے، 2.60 سے لے کر 2.70 تک مردوں کے لیے ہوتی ہے اور 2.20 سے لے کر 2.30 تک عورتوں کے لیے ہوتی ہے۔ بیٹا اب ہم بات کرتے ہیں جیولن گرنے کا علاقہ۔ جیولن گرنے کے علاقے کے بارے میں بیٹا ہم اب بات کرتے ہیں، یعنی کہ رن وے ایریا، جو سیکٹر لینڈنگ سیکٹر، رن وے ایریا نہیں بیٹا، لینڈنگ سیکٹر۔ اس علاقے کی سطح سینڈر یا گھاس یا کسی موضوع مادے کی بنی ہوتی ہے جس پر جیولن گرنے کا واضح نشان بن سکے۔ اسے 5 سینٹی میٹر چوڑی 2 سفید لکیروں سے اس طرح بنایا جاتا ہے کہ اس طرح بنایا جاتا ہے بیٹا کہ اگر یہ کوس اندرونی کنارے کے دونوں سروں اور دوڑنے کے علاقوں کو ظاہر کرنے والی متوازی لکیروں کے مقام اتصال کو قطع کرتے ہوئے ایک ایسے دائرے کے مرکز پر مل جائے گی جس کا یہ کوس حصہ ہے۔ جیولن کے گرنے کا سیکٹر کا زاویہ تقریباً 90 درجے کا ہوتا ہے۔ بیٹا یہ پیچھے میں آپ کو دکھا چکی ہوں، یہ ہے، یہ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ ہے جیولن گرنے کا علاقہ، اور یہ 29
درجے کا ہوتا ہے تقریباً، ٹھیک ہے بیٹا، اور جیولن اس کے اندر ہی گرنا چاہیے، جیولن باہر نہیں گرنا چاہیے۔ نیکسٹ بیٹا بات کرتے ہیں گرفت کی، کنٹرول یعنی کہ کتنے طریقوں سے پھینک سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے، جیولن کو اکثر آ جاتا ہے، شارٹ کوشچن میں آ جاتا ہے یا آپ کے ایم سی کیوز میں آ جاتا ہے کہ جیولن کو ہم 3 طریقوں سے پھینکتے ہیں۔ فرسٹ فنگر ہول یعنی کہ شہادت کی انگلی سے پھینکنا، سیکنڈ فنگر ہول درمیانی جو انگلی ہوتی ہے اس سے پھینکنا، نمبر 3 جو بیٹا ہے کا ہولڈ یعنی کہ پنجے کی مانند گرفت یا وی شکل انگریزی کے، اس میں پھینکنا، اس طریقے سے پھینکنے کا اس میں شامل ہے۔ اب بیٹا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ہم اس کے پڑھیں گے کہ رن اپ کیسے لیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے پھینکنے کے رن اپ بھی لیتے ہیں۔ آج ہی بیٹا رن اپ جسٹ ایک ہی ٹاپک رہ گیا، انشاءاللہ اس کے ساتھ پھر ہم لوگ ہائی جمپ کے بارے میں بات کریں گے کہ ہائی جمپ میرے خیال میں ہائی جمپ ویسے کروایا تو نہیں جاتا، لیکن اس کے رولز اینڈ ریگولیشن پڑھیں گے اچھے سے، اور اگر ہوتے تو پریکٹیکل میں آپ کو ضرور کرواتی میٹرس کے تھرو، لیکن رولز اور ریگولیشن پڑھنا اس کے بہت ضروری ہے بیٹا، تو آپ لوگ اچھے سے یاد کر لیجئے گا جیولن کو، انشاءاللہ باقی ہم نیکسٹ پڑھیں گے۔